السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹیکل گائے۔ آج ہم امریکہ کے پریزیڈنٹس پر ہونے والے جان لیوا حملوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن 16 اپریل 1865 کی شام کو اپنی بیوی میری ٹوڈ لنکن کے ہمراہ واشنگٹن ڈی سی میں موجود فورڈس تھیٹر میں اور امریکن کزن نامی شو کو اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا دوست میجر ہنری ریڈ بون اور ان کی منگیتر کلارا ہیرس بھی تھی۔ لنکن کی یہ شو اٹینڈ کرنے کی بڑی وجہ ذہنی سکون تھی، کیونکہ امریکہ میں پچھلے 4 سالوں سے غلامی کے خاتمے کے لیے سول وار چل رہا تھا۔ ابراہم لنکن امریکہ کو غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ جنوبی امریکہ میں کپاس کی کاشتکاری عام تھی، جس کے لیے وہ لوگ غلاموں سے کام لیتے تھے، جبکہ شمالی امریکہ میں انڈسٹریز کا رواج عام ہو گیا اور وہ لوگ امریکہ کو ایک غلامی سے آزاد ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اسی تنازع کی وجہ سے 1961 سے لے کر 1965 تک یہ جنگ جاری رہی اور 9 اپریل 1965 کو ختم ہوئی، جب جنوبی امریکہ کے جنرل رابرٹ لی نے شمالی امریکہ کے جنرل اولیسس گرانٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ابراہم لنکن فورڈس تھیٹر کے پریزیڈنشل باکس کے اندر بیٹھا تھا۔ اسی وقت تھیٹر میں ایک 26 سالہ نوجوان داخل ہوا جس کا نام جان وائلکس بوتھ تھا۔ اسے بندوق بازی اور گھوڑ سواری میں مہارت حاصل تھی۔ یہ اس تھیٹر میں 1 مہینے سے ایک اداکار کے طور پر کام کر رہا تھا، اس لیے اس کا چہرہ ہر کوئی پہچانتا تھا اور کوئی بھی اسے اندر جانے سے نہیں روک رہا تھا۔ جان وائلکس بوتھ جنوبی امریکہ سے تعلق رکھتا تھا اور ابراہم لنکن اور اس کی پالیسیز کے سخت خلاف تھا، اس لیے اس نے پریزیڈنشل باکس کے اندر گھس کر ایک سنگل شاٹ ڈیرنگر پسٹل سے ابراہم لنکن پر وار کیا۔ گولی ان کے سر کے پیچھے لگی۔ ہنری ریڈ بون نے جان وائلکس کو دبوچا، مگر اس نے نہایت ہی ماہرانہ انداز میں ایک خنجر سے ہنری کے بازو پر وار کیا۔ ابراہم لنکن کو فوراً ہی ہسپتال منتقل کیا گیا اور اگلے ہی صبح ان کی موت ہو گئی، جبکہ جان بوتھ تھیٹر کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نیچے کود گیا تھا اور اپنی ٹانگ کی ہڈی توڑ ڈالی تھی۔ اس کے پیچھے بہت سے فوجی دوڑے، لیکن وہ اور اس کا دوست ڈیوڈ ہیرلڈ گھوڑوں پر بیٹھ کر 12 دنوں کے لیے لاپتہ ہو گئے۔ 12 دن بعد جان بوتھ ورجینیا کے ایک بان یعنی طویلے میں پکڑا گیا۔ لوکل آرمی نے طویلے کو آگ لگا دی۔ جب بوتھ بھاگنے لگا تو ایک فوجی سارجنٹ بوسٹن کوربٹ نے اسے گولی ماری اور جان بوتھ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ امریکہ کے 20ویں صدر جیمز ابراہم گارفیلڈ 2 جولائی 1881 کو واشنگٹن ڈی سی کے بالٹیمور ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ وہ نیو جرسی جا رہے تھے تاکہ کچھ دن آرام کر سکیں۔ نیو جرسی کو صدر گارفیلڈ نے اس لیے منتخب کیا تھا کیونکہ وہاں کا پرسکون ماحول اور خوبصورت مقامات صدر کی چھٹی کے لیے موزوں تھے۔ گارفیلڈ کی صدارت کا آغاز صرف 4 مہینے پہلے ہوا تھا اور وہ وفاقی ملازمین کی بھرتی میں اصلاحات کے حامی تھے۔ ان کی پالیسیز میں پیٹرونیج سسٹم کی اصلاحات شامل تھی، جو سرکاری ملازمین کی بھرتی میں سیاسی تعلقات کے بجائے میرٹ کی بنیاد پر تھی۔ ان اصلاحات کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں ناراضگی پھیل گئی، جن میں چارلس جے گیٹو بھی شامل تھا۔ چارلس گیٹو، جو ایک وکیل اور سیاستدان تھا، نے گارفیلڈ کی اصلاحات کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گیٹو کا خیال تھا
کہ گارفیلڈ کی موت سے وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے گا۔ 2 جولائی 1881 کی صبح صدر گارفیلڈ اور وزیر خارجہ جیمز بلین ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ گیٹو نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور صدر گارفیلڈ پر 42 کیلیبر ویبلی ریوالور سے 2 گولیاں چلائی۔ ایک گولی ان کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی، جبکہ دوسری گولی ان کی کمر میں لگی اور ان کے جسم میں ہی رہ گئی۔ گیٹو کو فوراً ہی راہگیروں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسے پولیس آفیسر پیٹر کین نے گرفتار کیا۔ گیٹو کی عمر اس وقت 39 سال تھی۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا اور اسے قتل کا مجرم قرار دیا گیا۔ مقدمہ واشنگٹن ڈی سی کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جج والٹر سمتھ کوکس کی سربراہی میں ہوا۔ گیٹو کو 30 جون 1882 کو پھانسی دے دی گئی۔ صدر گارفیلڈ کا علاج ڈاکٹر ولارڈ بلیس کی نگرانی میں ہوا، جنہوں نے گارفیلڈ کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکافی طبی آلات اور جراثیم کے بارے میں کم معلومات کی وجہ سے انفیکشن پھیل گیا۔ ڈاکٹر بلیس اور ان کی ٹیم نے کئی بار گولی نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ 2 مہینے تک گارفیلڈ شدید تکلیف میں مبتلا رہے۔ بالآخر 19 ستمبر 1881 کو زخموں کی پیچیدگیوں اور انفیکشن کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ گارفیلڈ کی موت کے بعد ملک میں ایک بہت بڑی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے قتل نے عوام کو شدید صدمہ پہنچایا اور حکومت نے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت بنا دیا۔ ان کی موت نے طبی میدان میں بھی اصلاحات کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ بل کلنٹن، جن کا پورا نام ولیم جیفرسن کلنٹن ہے، امریکہ کے 42ویں صدر تھے اور 1993 سے 2001 تک عہدے پر فائز رہے۔ 29 اکتوبر 1994 کو فرانسسکو دوران، جو ایک فرانسیسی نژاد امریکی شہری تھا، نے واشنگٹن ڈی سی میں صدر بل کلنٹن پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی۔ فرانسسکو دوران، جو ایک 42 سالہ آدمی تھا، نے سیمی آٹومیٹک رائفل سے 29 گولیاں چلائی۔ یہ حملہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب ہوا۔ خوش قسمتی سے اس وقت بل کلنٹن ریسٹورنٹ جی ایف کیس میں موجود تھے، جہاں وہ اپنی بیوی ہلری کلنٹن اور دوست سڈنی بلامنتل کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ بل کلنٹن نے اس دن ڈنر کا پروگرام غیر متوقع طور پر تبدیل کیا تھا، کیونکہ وہ اس علاقے میں کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے اور تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونا چاہتے تھے۔ فرانسسکو دوران نے اس حملے کے دوران بڑے پیمانے پر فائرنگ کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فرانسسکو دوران کو فوراً سیکرٹ سروس کے ایجنٹس، جن میں ایجنٹ رچرڈ مارچیکیانی، گریگری ویس اور جان سٹافر شامل تھے، نے گرفتار کر لیا۔ دوران نے بغیر مزاحمت کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے قبضے سے رائفل بھی برآمد ہوا۔ دوران کے مقدمے کی سماعت واشنگٹن ڈی سی کی وفاقی عدالت میں ہوئی، جہاں جج لوئس فری نے اس کا مقدمہ چلایا۔ دوران کو 40 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ دوران نے اپنے صدر پر حملے کی وجہ بل کلنٹن کی پالیسیوں کے خلاف ناپسندیدگی بتائی، خاص طور پر معاشرتی اصلاحات اور پناہ گزینوں کے بارے میں پالیسیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا گیا، سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور سیکیورٹی چیک پوائنٹس میں سختی کی گئی۔ جارج بش، جو امریکہ کے 43ویں صدر تھے، 20 جنوری 2001 سے 20 جنوری 2009 تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ صدر جارج بش نے 10 مئی 2005 کو جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کا دورہ کیا۔
اس دورے کا مقصد نو منتخب صدر میخائیل ساکاشویلی اور ان کی جمہوری حکومت کی حمایت ظاہر کرنا تھا اور امریکہ اور جارجیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ اس کا مقصد جارجیا کے مغربی اداروں جیسے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کی حمایت کرنا بھی تھا۔ ولادیمیر آروتیونین جو 40 سالہ جارجین شہری تھا نے صدر بش کے پوڈیم کی طرف ایک سوویت میڈ RGD 5 ہینڈ گرینیڈ پھینکا۔ خوش قسمتی سے گرینیڈ زمین پر گر کر پھٹنے میں ناکام رہا اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یہ حملہ صدر بش کے تبلیسی میں فریڈم اسکوائر میں خطاب کے دوران ہوا۔ آروتیونین نے امریکی خارجہ پالیسی کے خلاف اپنی شدید ناپسندیدگی اور جارجیا میں امریکی مداخلت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے حملہ کیا۔ اس نے امریکی اثر و رسوخ کو جارجیا کی خود مختاری کے لیے نقصان دہ سمجھا اور مقامی معاملات میں مداخلت سے مایوس تھا۔ حملے کے فوراً بعد آروتیونین نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اسے جارجیا کی سیکیورٹی فورسز اور امریکی خفیہ سروس کے ایجنٹس نے گرفتار کر لیا جو صدر بش کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ آروتیونین پر تبلیسی سٹی کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا، جہاں جج لالی کوبالیا نے مقدمے کی کارروائی کی۔ آروتیونین کو قتل کی کوشش، غیر قانونی دھماکہ خیز مواد رکھنے اور دیگر الزامات میں مجرم قرار دیا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ امریکہ کے 45ویں صدر ہیں، نے 20 جنوری 2017 سے 20 جنوری 2021 تک صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 17 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا کے علاقے بٹلر میں ایک انتخابی ریلی میں عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی دوران ٹرمپ کی ریلی سے 135 میٹر کی دوری پر ایک 20 سالہ نوجوان جس کا نام تھامس میتھیو کروکس تھا، ایک AR سٹائل رائفل کے ساتھ ایک عمارت کی چھت پر الٹی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے نشانے پر ڈونلڈ ٹرمپ تھا۔ تھامس نے کئی گولیاں چلائی، لیکن خوش قسمتی سے ٹرمپ کو زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، مگر ان کے دائیں کان کے پاس سے ایک گولی چھو کر گزر گئی، جس سے ان کے چہرے اور کان پر خون نمایاں ہوا۔ سیکریٹ سروس کے سنائپر نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شوٹر کو ہلاک کر دیا، مگر اس فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والا شخص علاقے کا 50 سالہ سابق فائر چیف کوری کومپریٹر تھا، جس نے اپنی فیملی کو فائرنگ سے بچانے کی کوشش میں اپنی جان گنوائی۔ پینسلوینیا کے گورنر جوش شپیرو نے اپنے بیان میں کہا کہ کومپریٹر ایک ہیرو کی موت مرا، جبکہ زخمیوں میں 57 سالہ ڈیوڈ ڈچ اور 74 سالہ جیمز کوپینور شامل تھے۔ یہ دونوں پینسلوینیا کے رہائشی تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ FBI کا کہنا تھا کہ رائفل تھامس کے والد نے قانونی طور پر خریدا تھا۔ مزید یہ کہ 17 جولائی کو تھامس نے 50 راؤنڈز پر مشتمل ایک گولیوں کا باکس خریدا تھا۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ تھامس کے موبائل فون کی فورنزک سے معلوم ہوا کہ حملے سے کچھ دن پہلے تھامس نے صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ تصاویر بھی کھینچے تھے۔ FBI ابھی تک اس حملے کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش کر رہی ہے۔ خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایک گولی سے مارا گیا ہے جو میرے دائیں کان کو چھو کر گزر گئی اور مجھے جلد پھٹنے کا احساس ہوا۔ اس واقعے کے بعد پہلی انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خوش قسمتی یا خدائی مداخلت نے مجھے اس حملے سے بچایا۔ اس حملے کی وسیع پیمانے پر مذمت کی گئی۔ ریپبلک اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیز کے سیاستدانوں نے اس حملے کی مذمت کی۔ صدر جو بائیڈن نے اوول آفس میں خطاب کے دوران اتحاد کا مطالبہ کرتے ہوئے سیاسی تشدد کی مذمت کی۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔